प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इस बेशरम इंसान के बारे में। इसमें ना कोई शर्म थी, ना कोई गैरत थी, ना कोई हया थी, ना ही कोई ज़मीर नाम की चीज़ थी इस शख्स में। इसको सिर्फ जो है वो अपने आप कह लें कि इक़्तिदार से, अपने ओहदे से जो है वो इसको मतलब था, लालच थी। इसको एक्सटेंशन चाहिए थी कि मेरा जो है वो ओहदा बरकरार रहे, मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, बाकी सब कुछ जो है वो भाड़ में जाए, पानी में जाए, जो कुछ मर्ज़ी जो है वो मुल्क में होता रहे, मुझे जो है वो सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में इसके जो है वो कारनामे आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब तो ये दफ़ा हो गया है और 13 महीने जो है ये पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस रहा। सितंबर 2023 से लेके ये अक्टूबर 2024 तक तकरीबन 13 महीने ये पाकिस्तान का काजी रहा, चीफ़ जस्टिस रहा। और इन 13 महीनों में इस बंदे ने जो है वो क्या कारनामे किए वो आपके साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इस पर जो है वो इरशाद भट्टी साहब का क्या मौक़िफ़ था वो भी इस वीडियो के एंड पे जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, बात करते हैं इसके कारनामों के बारे में। सबसे पहला तो कारनामा ये था इसका, आप ये देख लें कि पहले जो है वो लाइव समाते नहीं होती थी। ये जब से आया तो इसने जो है वो लाइव समाते जो है वो करना शुरू की। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई पहले तो जो कुछ होता था बंद कमरों में होता था, इसने तो लाइव ही दिखाना शुरू कर दिया है क्या मामलात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इस बंदे की आप देख लें, मुनाफकत कह लें, बेशर्मी कह लें कि जब नैब तरमीम का मामला आया और इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो उनका बयान रिकॉर्ड होना था, और इस बंदे ने जो है वो लाइव सेशन ही ख़त्म कर दिया। पहले ये लाइव आता था, सारा कुछ करता था, लेकिन जब बात इमरान खान साहब की आई कि वो भी आएंगे और इसको ये भी डर था कि इमरान खान साहब मेरी कहीं क्लास ही ना ले लें, तो इस बंदे ने लाइव सेशन ही नहीं किया जब बात इमरान खान की आई। हालांकि KPK के जो एडवोकेट आप कह लें जनरल थे, उन्होंने बड़ी दरखास्तें दी कि भाई ये मामला जो है इमरान खान साहब ने आना है तो ये भी लाइव होना चाहिए। तो जब इमरान खान साहब ने लाइव आना था तो कोई लाइव समाअत ही नहीं की, बंद कमरों में पता नहीं है क्या जो है वो टोपी ड्रामे जो है वो करता रहा है। आगे पीछे जहाँ कहीं छोटे मोटे केस होते थे वहाँ ये लाइव आ जाता था, तो ये भी इसका एक ड्रामा था। उसके बाद इलेक्शन की आप कह लें कि इमरान खान साहब को तो जब से हटाया गया था, इमरान खान साहब तो कह रहे थे भाई 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। तो उस वक्त जो है वो उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस थे और उमर अता बंदयाल भी यही कहते थे कि भाई जब ये मुद्दत ख़त्म हो गई थी, जो शोबाज PDM 1 में वज़ीर आज़म बना था, तो उसके बाद उमर अता बंदयाल भी कहते थे कि भाई अब इलेक्शन हो जाने चाहिए 90 डेज़ में, क्योंकि हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो ये उमर अता बंदयाल के बाद ये था नंबर 2 पे, क्योंकि इसने बाद में चीफ़ जस्टिस बनना था। तो उमर अता बंदयाल कहते थे 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये साहब मुखालफत करते थे। उसके बाद जब खुद जो है वो चीफ़ जस्टिस बन गए तो कुछ 6 महीने के बाद आप कह लें इसके चीफ़ जस्टिस बनने के बाद जो है वो मुल्क में इलेक्शन हुए। फिर ऊपर से इन्होंने क्रेडिट भी लिया कि जी इलेक्शन की डेट जो है वो मैंने लेके दी है। चीफ़ जस्टिस ये बना सितंबर में और इलेक्शन हुए फरवरी में। इसके आने के भी 6 महीने के बाद जो है वो इलेक्शन हुए थे और फिर उसका इसने क्रेडिट भी लिया। फिर इलेक्शन जिस तरह से हुए वो आप सबके सामने है। पाकिस्तान की तारीख का आप कह लें कि इतनी धांधली नहीं हुई जितने, मतलब आपके लिए धांधली छोड़ें, इस इलेक्शन में ये जो हुआ था 8 फरवरी को धांधला हुआ पाकिस्तान की तारीख का, उसके ऊपर आप देख लें कि इसने कुछ भी नहीं किया, मुंह अपना बंद रखा। जगह जगह जो है वो रोला पड़ा हुआ था, कोई इसने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। हालांकि बहुत ज़्यादा दरखास्तें दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, आप काजी हैं और इतना बड़ा ये मामला है, इलेक्शन रिग्ड हैं, तो आप इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कराएं, कोई कमेटी बनाएं, कोई बेंच बनाएं जो देखें जो सारे मामलात हैं। इसने किसी किस्म की जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई। और जो ये PTI वाले लोग जीते हुए थे फार्म 45 पे और 47 वालों पे जो है वो दूसरे लोगों को जितवा दिया गया। तो ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया, इसने वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी काम करने से रोक दिया। भाई ये जो इलेक्शन वाले मामलात हैं, जो केस हैं, इनको आपने खोलना ही नहीं है। बजाय इसके कि ये इन्वेस्टिगेशन कराता, जो कर रहे थे उनको भी जो है वो इस बंदे ने जो है वो रोक दिया। फिर ये हुदैबिया पेपर मिल वाला केस था शरीफों का, जिसमें जो है इन्होंने करप्शन के अंबार लगाए हुए थे, जो सीधा सीधा केस था, ओपन शट केस, जिसमें शरीफों को आप कह लें कि उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए थी। वो इस बंदे ने केस ही ख़त्म कर दिया शरीफों को जो है वो बचाने के लिए। उसके बाद आपको पता है प्यारे पाकिस्तानियों, नवाज़ शरीफ जो है वो ताहयात नाअहल हुआ था, डिसक्वालीफाई हुआ था फॉर लाइफ।
تو وہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن نااہلی کس نے ختم کی تھی؟ گیس کریں. اسی بندے نے جو ہے وہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو نااہلی تھی وہ ختم کر دی. نواز شریف کو دوبارہ جو ہے وہ کوالیفائی قرار دے دیا، اور پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا جو ہے وہ لاہور میں ہوا، جہاں سے نواز شریف کو جو ہے وہ جتوایا گیا، حالانکہ وہ ہارا ہوا تھا وہاں سے. تو نواز شریف تو کبھی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا تھا کہ یہ اگر بیچ میں جو ہے وہ یقین نہ لگاتا اور اس کو کوالیفائی نہ کرتا. وہ تو ڈسکوالیفائی تھا ہمیشہ کے لیے. تو اس کو دوبارہ موقع دینے والا بھی جو ہے وہ یہی بندہ تھا. پھر یہ جو نیب کی ترمیمیں یہ پی ڈی ایم حکومت کرتی رہی، آپ کو پتہ ہے، جس میں اب کیا ترمیمیں تھی جی، 50 کروڑ سے اوپر اگر کوئی کرپشن کرے گا تو اس کو نیب پکڑ سکتی ہے، 50 کروڑ سے اوپر. تو یہ بلا نہیں سکتا تھا اس پی ڈی ایم حکومت کو. آپ نہ پتر اتھے لمے پاؤے کی تماشا. یہ پاکستان کی عوام کا جو خون پسینے کا جو غریب عوام ٹیکس دیتی کو حرام کا پیسہ ہے کہ 50 کروڑ تک اگر کوئی کرپشن کرے تو اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. پھر اوپر سے ترمیم میں یہ بھی تھا کہ جو بھی نیب کا آفیسر انویسٹیگیشن کرے گا، اگر وہ 2 مہینے میں کرپشن ثابت نہ کر سکا تو الٹا وہ جیل میں چلا جائے گا جو انویسٹیگیشن کرنے والا ہے. تو اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ نیب کی ترمیمیں کی. بیسیکلی انہوں نے نیب کے کپڑے ہی پھاڑ کے رکھ دیے. تو اس طرح کی نیب کی ترمیمیں ہوئی اور یہ بندہ چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا کہ بھائی یہ غلط ترمیم ہے، کو عدالت میں بلا لیتا. حالانکہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشنز بھی دی گئی، لیکن اس نے کوئی سماعت ہی نہیں کی اس کے اوپر. اس کے بعد یہ جو بھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، 26th امینڈمنٹ، جو کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اس پہ بلاول کہہ رہا تھا یہ قاضی کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھی. بلو موری نے بی بی سی کو انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں بلو موری نے کہا کہ یہ جو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی. تو یہ جو سارا ڈرامہ ہوا ہے، جو عدلیہ کے پر کاٹے گئے ہیں، اس میں یہ خود پیش تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں. اس کے بعد یہ جو 63A والا جو معاملہ تھا، لوٹا کریسی آپ کہہ لیں، کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، کوئی بھی اپنی پارٹی کا جو پارلیمانی صدر ہوگا، جو ہیڈ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسری پارٹی کو یا کسی دوسرے بندے کو ووٹ نہیں دے سکتا تھا. اس بندے نے آ کے اس کے اندر بھی ٹانگ اڑائی اور الاؤ کر دیا بھائی کوئی بھی پارٹی کا بندہ کسی کو بھی جو ہے وہ جا کے ووٹ دے سکتا. اسی نتیجے میں یہ 26ویں جو ہے وہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں ڈسکوالیفائی ہو جاتے. تو ادھر بھی اس بندے نے جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑائی. پھر الیکشن سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ چند 1-1.5 ہفتہ پہلے اس نے پی ٹی آئی سے بلہ ہی چھین لیا، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ اس کی پاپولیرٹی پورے ملک میں بہت زیادہ ہے. ان صاحب نے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا. پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان تھا وہ اس بندے نے جو ہے وہ چھین لیا. اس کے بعد جو پھر چار دیواری کو جو ہے وہ پامال کیا گیا، خواتین کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی گئی، سڑکوں پہ بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ خواتین کو یہاں پہ گھسیٹا گیا، جو احتجاج کرنے آتی تھی. اس کے ویڈیو کلپس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور یہ بندہ بالکل جو ہے وہ چپ رہا. یہاں ڈی چوک پہ، سپریم کورٹ سے کتنا ایک دور ہے ڈی چوک، یہاں پہ جو ہے وہ خواتین پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا. پھر جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں پر، آپ سب کو پتہ کو کیس ہوتا ہی نہیں تھا، ایویں ہی جو ہے وہ کیس بنا دیتے تھے. جیسے جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا پی ٹی آئی کی جو ہے وہ خواتین تھی جن میں وہ صنم جاوید تھی. اب صنم جاوید پہ کیا کیس تھا جناب والا، وہ لاہور میں تھی، اس پہ کیس اس طرح کا بنا دیا جی، ایٹ اے ٹائم انہوں نے 5 شہروں میں جو ہے وہ حملہ کر دیا. اب ایک خاتون ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہو سکتی نا، 5 شہروں میں تو نہیں ہو سکتی. تو وہ لاہور سے ان کو ضمانت ملتی تھی تو میاں والی والے لے جاتے تھے، وہاں سے ضمانت ملتی تھی تو سرگودے والے لے جاتے تھے، وہاں سے ضمانت ملتی تھی تو کوئی چوتھے شہر والی پولیس آ کے لے جاتی تھی. تو بندے کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. تو یہ قاضی تھا تو یہ سارے معاملات ختم کر سکتا تھا، لیکن اس بندے نے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر ریئیکٹ ہی نہیں کیا. یہ صرف جو ہے وہ تماشا دیکھتا رہا، اور آج 13 مہینے کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ گھر چلا گیا، اور آج اپنی آخری تقریر میں جو ہے وہ بڑی یہ بندہ باتیں کر رہا تھا. اب آتے ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب کے اوپر. انہوں نے جو ہے وہ اس قاضی کے جانے کے اوپر کیا کہا ہے، اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اپنا خط لکھا، اس پر بات کریں گے تھوڑی سی. یہ چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے، یہ آپ سن لیں ارشاد بھٹی صاحب نے کیا کہا ہے اس قاضی کے جانے کے اوپر. یہ سنیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا ایک متنازع ترین، جانبدار ترین اور سیاہ فیصلوں والے جج جسٹس قاضی سے جان چھوٹ گئی. شکر الحمدللہ، اور میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں.
پڑھ دی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب شکریہ آپ کا, آپ نے میری طرف سے اس قوم کی طرف سے ایک فیئر ویل دیا ہے جسٹس قاضی کو. آخری جملہ ہے, جسٹس قاضی کا دور انتقام پسندی اور انتظامی امور میں کوتاہی کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. یہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں, جس میں کوئی وقار نہ تھا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, جس میں کوئی وقار نہ تھا. ریفرنس میں شامل ہو کر ایسے دور کا جشن منانے سے پیغام جائے گا کہ اپنے ادارے کو نیچا دکھانے والا چیف جسٹس بھی قابل عزت قرار دیا جا سکتا ہے. معذرت خواہ ہوں, میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا. اور آخر پہ معذرت خواہ ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک جملہ, معذرت خواہ ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جاتے ہوئے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ تلخ الفاظ بولوں, لیکن آپ نے وہ زخم دیے ہیں بقول جسٹس منصور علی شاہ جو ہمارے دلوں میں, ذہنوں میں تا دیر رہیں گے. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے سن لیا, ارشاد بھٹی صاحب نے لائیو پروگرام میں بیٹھ کے کہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ متنازع ترین پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا یہ متنازع ترین اور جانبدار ترین جو ہے یہ جج تھا, اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ جان چھوٹ گئی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ساتھ انہوں نے منصور علی شاہ کا بھی جو ہے وہ خط جو انہوں نے لکھا, جو اس کی فیئر ویل پہ نہیں آئے, اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی, جو خط لکھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قاضی ہے, حالانکہ ابھی آپس میں بھائی بھائی ایک قسم کے, آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی جج یہ بھی جج, یہ قاضی چیف جسٹس تھا, وہ نمبر 2 کے تھے, آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے ان سے جونیئر تھے. اگلا جو منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا, تو انہوں نے خط لکھا اور قاضی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ عوام کو زخم دیے ہیں, اور یہ انتقام پسندی والے جو ہے انہوں نے سارے جو ہے وہ کام کیے, جو فیصلے جو ہے وہ انہوں نے کیے, ان میں جو ہے وہ کوئی وقار نام کی جو ہے وہ چیز نہیں تھی, اور اپنے ہی ادارے کو جو ہے وہ اس بندے نے نیچا دکھایا. بیسیکلی یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا اس نے اپنے لیے کیا, اپنے جو اس کے کولیگز تھے ان کا بھی آپ کہہ لیں کہ اس نے احترام نہیں کیا, حیا نہیں کیا, جاتے جاتے بھی جو ہے یہ یقیاں لگا کے جو ہے وہ یہاں سے کیا. حالانکہ بننا منصور علی شاہ صاحب نے تھا, اور بن وہ یا فریدی گئے ہیں, حالانکہ وہ تیسرے نمبر پہ تھے. 2 اوپر سینئر جج موجود ہیں, تیسرے کو بنا دیا, وہ تیسرا جو ہے جو جونیئر ہے اب وہ چیف جسٹس بنے گا, جو سینئر ہیں وہ اس کے نیچے جو ہے وہ کام کریں گے. اور یہ ہوا کس نتیجے میں ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. اور بلاول کہہ رہا ہے ایک انٹرویو میں جو اس نے BBC کو دیا کہ قاضی کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ قاضی اگر بندے کا بچہ ہوتا تو اس طرح کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہونا تھا. تو بہرحال پیارے پاکستانیوں, یہ کچھ اس کے کرتوت آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے تھے, جو 13 مہینے کا جو اس کا جو دور تھا, جو اس میں اس نے کارنامے کیے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.